ڈسکور دنیا کے معزز دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم تاج محل کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ تو معزز دوستو، انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا مغلیہ سلطنت کا یہ چمکتا ہوا مقبرہ اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہی اس کے اوپر غم کے بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ، جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان سٹرکچر کو بنانے کے لیے دن رات تقریباً 20,000 مزدوروں نے خون پسینہ بہایا، وہ بھی 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج اس دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس مغل آرکیٹیکچر نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ دنیا کے ٹاپ انجینئر بھی آج اس کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ مین گیٹ کے پیچھے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو اپنے آپ یہ بہت چھوٹی سی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں ہے جو کہ مغل آرکیٹیکچر نے استعمال کی ہو۔ اس کے چاروں جانب مینار کو سیدھا نہیں بلکہ ٹیڑھا کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ اگر سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے کے بعد یہ مینار ٹیڑھے نظر آتے، جیسا کہ ان مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی جانب جھکانے کا ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ خطرناک ارتھ کوئک آنے کی صورت میں اگر یہ مینار گریں بھی تو باہر کی جانب گریں۔ تاج محل کو ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن آخر اس کے بڑے وجہ کیا تھی کہ اس کے بنانے والے کو اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں تھی۔ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب پاکستان اور انڈیا کے اس خطے میں مغلیہ دور ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں شاندار پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اسے ہیرے، جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوا کرتا تھا اتنا ہی اس کے نام سونا، ہیرے، جواہرات کر دیا جاتا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ شہزادے کے اپنے بیٹے خرم کی شادی ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن سے ہی ایک دوسرے سے بہت ہی پیار تھا، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگر 10 سال تک شہزادے نے خوب جنگیں لڑیں اور اس میں بھرپور کامیابیاں بھی اس نے سمیٹیں، اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر اسے شاہ جہان کا لقب دے دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو کہ آگرہ فورٹ کے اندر ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہان سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا سب سے زیادہ وقت ممتاز محل میں ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سال بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ باپ کی موت کے 7 سال بعد یعنی 1628 میں اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی۔ یہی وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی، اور پاکستان اور انڈیا کے علاوہ
افغانستان کے کئی حصوں پر بھی انہی کا راج تھا اور سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا اور ممتاز محل پیچھے رہ کر ساری انفارمیشن پرووائڈ کیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ عنقریب یہ خوشیاں ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغلیہ امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سالوں تک جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس میں بھی بھرپور کامیابی ملی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن منانے کے قریب تھا کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1931 میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مغلیہ سلطنت کا جشن ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری، اس نے تو اس کی دنیا ہی برباد کر دی۔ شاہ جہاں کی سب سے محبوب بیوی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پریشانی نے شاہ جہاں کو غم کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ اگلے 2 سالوں تک انہوں نے نہ کوئی موسیقی سنی۔ ممتاز محل کے مرنے سے پہلے ایک خواہش ظاہر کی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے بڑے مقبرے میں بنائی جائے۔ ممتاز محل کے مرنے کے بعد ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ شاہ جہاں نے اس کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جس کے نتیجہ میں آج یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا 7واں عجوبہ دنیا میں معرض وجود میں آیا۔